رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج کون سا ٹاپک ہے؟ آج ایک کمال کا ٹاپک ہے، اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا واقعہ ہے کہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے ناظرین جس کے بعد اسلام نے ایک عروج حاصل کیا، ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا، فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اس دن کو، اس ایونٹ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج بات کریں گے غزوہ بدر کی۔ یہ کفر و اسلام کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا جس نے فرق واضح کر دیا، رہتی دنیا کو پیغام دے دیا کہ اللہ کریم کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ فرشتوں کی فوج کے ذریعے جیسے مسلمانوں کی مدد ہوئی، اس کی مثال رہتی دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ عجیب و غریب مارکا تھا، یہ عجیب و غریب جنگ تھی، یہ ایسی فائٹ تھی جو نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ بعد میں کبھی دیکھی گئی۔ بدر کا واقعہ قرآن میں کیسے موجود ہے، ضرور اس پر بھی بات کریں گے۔ یاد رہے ناظرین کہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ وہاں ایک کنواں بھی تھا اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم مارکا پیش آیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار ذکر فرمایا گیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ اب ناظرین، یہ مارکا ہوا، اس وقت مسلمان کتنے تھے، غیر مسلم کتنے تھے، دونوں طرف کے اعداد و شمار کیا تھے، بڑی کمال کی بات ہے۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر کا یہ واقعہ 17 رمضان مبارک کو سن 2 ہجری میں مقام بدر میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے اور پرانی تلواریں تھیں۔ ذرا غور کرتے ہیں، 313 افراد ہوں اور ایک گھوڑے پر بھی اگر 2 بندے بیٹھ جائیں اور اونٹ پر بھی 2 افراد بیٹھ جائیں، تو یہ ٹوٹل ملا کر 80 اگر اونٹ مان لیے جائیں، ایک گھوڑا، تو 81 بنتے ہیں۔ 81 پر بھی 2 بندے سوار ہو جائیں تو 162 لوگوں کی سواری تھی۔ 313 میں باقی لوگ کیسے بدر پہنچے؟ یعنی پیدل بھی سفر ہوا ہے۔ مدینہ شریف سے آج بھی بدر جائیں تو تقریباً 200-250 کلومیٹر ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ اس زمانے میں کتنا وقت لگا ہوگا، یعنی ایک ایسی جنگ تھی جس میں لڑنے والوں کے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے، پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا۔ انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور رسول پر بھروسہ تھا۔ قلیل سامان جنگ تھا۔ اب سامنے اوپوننٹ جو تھے، سامنے دشمن جو تھے، وہ کتنی تیاری سے آئے تھے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس 950 ان کی تعداد تھی، ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے تھے، اور اس پر 100 زرہ پوش، یعنی بلٹ پروف آج کے دور میں آپ سمجھیں، زرہ پوش جنگجو سوار تھے، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے مال بردار اونٹ، اس کے علاوہ جانور، اس کے علاوہ روزانہ 9 10 اونٹ تو وہ ذبح کر کے کھانا پکاتے تھے۔ خوب رنگ رنگلیاں منائی جاتی تھیں، شراب و گانے کی محفل ان کی سجائی جاتی تھی۔ تو ایک طرف مسلمان عبادت میں مصروف تھے،
سامنے کفار بے حیائی اور برے کاموں میں مصروف تھے. بڑا جوش تھا ان میں. وہ پتہ کیا چاہتے تھے ناظرین؟ بدر کا مارکا بیسیکلی پلان یہ تھا اہل قریش مکے والوں کا کہ ایک بار ہی مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے, زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ بچے. یعنی جتنے مسلمان تھے وہ سارے بدر کے میدان میں تھے. کچھ خواتین اور ان کی رکھوالی کے لیے کچھ لوگ مدینے میں تھے, باقی سارے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے. مگر یہ کیسا جذبہ تھا, 313 ہے, سامنے تقریباً 1000 ہیں, ان کے پاس سامان بھی کم ہے, ان کے پاس سامان بہت زیادہ ہے. شاعر نقشہ کھینچتے ہیں, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی جماعت کو لے کر, اپنے اس قافلے کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے تو مشرکین آگے بڑھ کر اپنے خیمے لگا چکے تھے. ان کی جگہ بڑی, جس کو آپ کہیں نرم ریت والی تھی, اور 3 گنا وہ لوگ تھے, بالکل ہموار جگہ تھی. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جہاں مسلمان تھے وہاں فرش جو تھا یعنی ریت میں پیر دھستے تھے, بیلنس جگہ نہیں تھی, چلنا پھرنا بھی دشوار تھا. اب یہاں وہاں پانی بھی تھا, یہاں پانی بھی نہیں تھا. پانی کے کنویں بھی پر قبضہ کر لیے تھے, اور مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی. پینے کے لیے پانی اپنے لیے کیسے لائیں, وضو کیسے کریں, جانوروں کو سیراب کیسے کریں. اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں, اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم میں اللہ عز و جل کا رسول بھی موجود ہے, تم اللہ والے ہو, اور حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں اور تم بغیر وضو و غسل کے نمازیں پڑھتے ہو. تیمم کر رہے تھے, تمہارے جانور اور تم پیاس سے مبتلا ہو. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بارش آ گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسائی گئی. اب جو ریتیلی زمین مسلمانوں کی تھی وہ پانی آنے کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہو گئی, ہموار ہو گئی, اور وہاں پختہ فرش تھا, وہاں کیچڑ ہو گیا. مسلمانوں نے پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا تو اب وہ بھی پانی ان کو مل گیا, اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ بھی دور ہو گیا, لوگ مطمئن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کا تذکرہ بھی کیا خوب انداز میں فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 11 کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے, اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے, اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے, اور اس سے تمہارے قدم جما دے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس ناگہاں بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے. نمبر 1, جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف اور ستھرے ہو جائیں. نمبر 2, مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے. نمبر 3, مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. اور نمبر 4, محاذ جنگ کی ریتیلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکیں. الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب ناظرین ہوا کیا کہ مسلمانوں کی مدد کیسے کی گئی؟ اب جب یہ مارکا شروع ہوا تو اب ہوا کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اس مارکا شروع ہونے سے 1 رات پہلے کیا دعائیں کی. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک بدر کے روز قبلہ رو کھڑے ہو گئے, اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھائے اور اپنے پروردگار سے فریاد شروع کر دی, یہاں تک کہ محبیت کے عالم میں آپ کے مبارک کاندھے سے جو آپ کی چادر تھی وہ نیچے تشریف لے آئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو کر آئے, وہ چادر اٹھائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں پر ڈال دی. پھر والہانہ انداز میں نبی پاک کو اپنے پیچھے سے سینے سے لگایا اور عرض کی کہ حضور
آپ کے رب عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی یہ دعا کافی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا فرمائے گا. اسی وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے. سبحان اللہ. وہ آیت کیا ہے؟ آئیے اب اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے. سبحان اللہ. اب نبی پاک کی دعا ہے تو کیوں نہ قبول ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت یعنی قبولیت. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مسلمان اس روز جب کفار کا تعاقب فرماتے، کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگا جاتا، اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا، اقدم حیزوم، یعنی اے حیزوم آگے بڑھ. حیزوم حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام ہے. اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا، اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی، چہرہ زخمی ہو گیا. صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی حضور کے ابھی تم تلوار بھی نہیں اٹھاتے، پہلے ہی کافر گر جاتا ہے، پہلے ہی اس کا سر اڑ جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کو ایسی شاندار کامیابی ملی، فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کو گویا یہ پیغام دے دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کی جب مدد کرتا ہے تو فرشتے بھی نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ عز و جل. ناظرین، یہ جو باتیں ہیں اس کو تفصیل سے قرآن میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا. آئیے اب چلتے ہیں ایک بار پھر پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران 123 تا 126 قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی
مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ ناظرین، یہ تو کمال کا مارکا ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو لوگ تھے زیادہ تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، مگر فرشتوں کی مدد کے بعد تہس نہس کر دیے گئے۔ ان کے بڑے بڑے جرنیل مارے گئے، بڑے بڑے سپہ سالار مارے گئے، جو اس نیت سے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سب برباد ہو گئے، ان کا پلان چوپٹ ہو گیا۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی نا، اس دعا میں کچھ تاریخی الفاظ بھی تھے۔ کچھ اس طرح نبی پاک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ ایمان والے مارے گئے، اگر آج یہ ناکام ہو گئے، تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین، جتنے مسلمان مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سب، ہم سب پر احسان ہے بدر والوں کا۔ یہ بدر والے تھے، یہ بچ گئے، تو آج میں اور آپ بھی بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو سیف کیا، اللہ نے ان کی مدد کی، سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ کس جذبے کے ساتھ گئے تھے؟ 313 تھے، سامان تھوڑا تھا، مگر جذبہ ایمانی تھا۔ ابو جہل بھی اس پہ مارا گیا، بڑے بڑے کفار کہ جس کو آپ کہیں سپہ سالار مارے گئے۔ اور یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک رات پہلے ہی، سبحان اللہ، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم غیب عطا کیا تھا، ایک رات پہلے ہی۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیارے آقا میدان جنگ کا معائنہ فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی۔ آپ اس چھڑی سے لکیر بناتے تھے زمین پر، فرماتے تھے کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی یہ جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی پاک نے ایک رات پہلے جدھر جس کے بارے میں لکیر کھینچی تھی، دوسرے دن بالکل اسی جگہ پر اس بندے کی لاش پڑی ہوئی تھی، بال برابر بھی فرق نہ آیا۔ مجھے بتائیے نا، نبی پاک نے ایک رات پہلے یہ کیسے بتا دیا؟ سبحان اللہ۔ جو ہم نعت میں شعر پڑھتے ہیں نا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے یہ علم عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصار صحابہ تھے۔ اچھا، ان شہداء میں سے 13 تو بدر کے میدان میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بدر سے واپسی منزل پر سفرا میں انہوں نے وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف بھی منزل سفرا میں ہی واقع ہے۔ اچھا، جب یہ بدر کے مارکہ ختم ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی لاش نظر آتی تھی اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں چونکہ کفار کی لاشوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، سب کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا، تو اس لیے تمام لاشوں کو بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ صحابہ کرام نے تمام لاشوں کو گھڑے میں ڈالا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی، تو صحابہ کرام نے جب اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے، تو اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ اب جب یہ کفار کی لاشیں گھڑے میں ڈال دی گئی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کمال کا کام کیا۔ پیارے آقا نے اس گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ کنارے پر کھڑے ہو کر تمام مقتولین کے نام لینا شروع کیے۔ اے فلاں بن فلاں، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، آپ کفار کی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اب یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح اور جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے ناظرین، آقا فرماتے تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا یہ طرز عمل شاید بہت سے ناظرین کی وسوسوں کو دور کر دے گا۔ جو غیر مسلم ہوں ان کی لاشوں سے نبی پاک بات کریں اور فرمائیں یہ مردے جو ہیں زندوں سے زیادہ سن سکتے ہیں، تو اگر آج کوئی اللہ والوں کی قبر پہ جا کے کچھ عرض کرے، انہیں جا کر یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا داتا حضور کی بارگاہ میں جائے اور ان سے کچھ فریاد کرے، تو کیوں نہیں سنیں گے وہ؟ جب غیر مسلموں کے اور دشمنان رسول کے مردے سنتے ہیں، تو جو نبی پاک کے سچے غلام ہو یا خود صحابہ ہو، خود پیارے آقا ہوں، ہم ان سے کیوں نہ عرض کریں؟ اور ایک اور آسان آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام جب قبرستان تشریف لے جاتے نا تو وہاں جا کے دعا کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی، السلام علیکم یا اہل القبوری
یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. دعا کیا ہے؟ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور. تو عام مسلمانوں کی قبروں پر جا کر جب ہم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو یا غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال آج ہم نے قرآنی واقعہ سنا اور اس سے پتہ چلا کہ اگر جذبہ ایمانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین ہو، تو کتنی ہی تعداد کم کیوں نہ ہو، کتنے ہی وسائل کم کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے. آج بھی ہمیں اسی ہمت اور آج بھی ہمیں اللہ پر اس یقین کی حاجت ہے. اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سچا یقین عطا فرمائے، بھروسہ نصیب فرمائے، توکل عطا فرمائے. یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے کہ جب بھی سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو اور اسلام کو ہمیشہ عروج عطا فرمائے. اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین اب وقت ہوا ہے تعارف قرآن سیگمنٹ کا، اور سبحان اللہ آج اس قرآن کی سورت کی بات کرنی ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. شاید یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ جو سورت ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے وہ سورہ یاسین ہے. مقام نزول سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں. یاسین نام رکھنے کی وجہ، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. چونکہ سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. سورہ یاسین کے فضائل، احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے. ان میں سے آئیے چند سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے. جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا. اللہ کرے کہ روزانہ رات سورہ یاسین پڑھنے کی سعادت ملے، ورنہ کم از کم ہر جمعے کو ضرور سورہ یاسین پڑھا کریں. سورہ یاسین کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کے زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے. اور اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے. ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں. نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا. نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے. نمبر 3، کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. نمبر 4، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاسین شریف سے پہلے کی سورت سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ سورہ یاسین کی اپنے سے ما قبل سورت سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاطر میں یہ بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں قرآن کی قسم ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے۔ امید ہے ناظرین سورہ یاسین پڑھنے کا شوق مزید بڑھ گیا ہوگا، پڑھیے بھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، اور ایک اور کام کیجیے، تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھیے۔ انشاءاللہ یاسین تلاوت تو بہت کرتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی معلوم ہوگا تو پڑھنے کا لطف اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان اس